اویس نورانی، بلوچستان اور آزادی کا خوف۔ کوئٹہ میں پی ڈی ایم جلسے میں اویس نورانی فرط جذبات میں بلوچستان کو ایک آزاد ریاست بنانے کا نعرہ لگا بیٹھے۔ اس کے بعد اگلے 2 روز تک انہیں مسلسل وضاحتیں دینا پڑیں کہ زبان پھسل گئی تھی۔ اصل میں وہ پاکستان کو آزاد ریاست بنانا چاہتے تھے، مگر ان کے منہ سے بلوچستان نکل گیا۔ یعنی ان کا بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک ٹویٹ میں انہوں نے زوردار انداز سے لکھا کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور کوئی ماہی کا لال بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ جرمنی میں آپ موٹر وے، جس کو ہم آٹو بان کہتے ہیں، آٹو بان پر اگر آپ گاڑی چلائیں تو ہیسے صوبے سے جو ہی آپ جنوبی صوبے باویریا کی سرحد عبور کریں گے، وہاں لکھا ہوا ملے گا فرائشٹاٹ بایرن یا فری اسٹیٹ آف باویریا۔ صرف پاکستان نہیں، پورے بر صغیر میں آپ جو ہی لفظ آزادی سنتے ہیں، آپ کے دماغ میں پہلا خیال ایک خوف کا پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا تصور ابھرتا ہے علیحدگی۔ یعنی آزادی کا مطلب علیحدگی ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ساتھ رہ کر، مل جل کر، انضمام سے، اتحاد سے آزادی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کسی علاقے میں کوئی قابض قوت ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ایک ملک یا خطہ جو خود کو آزاد کہلاتا ہو، ہر سال آزادی کی سالگرہ بھی مناتا ہو، اس کے باسیوں میں آزادی کا یہ خوف بتاتا ہے کہ ابھی وہ خطہ ہرگز آزاد نہیں ہوا۔ نو آبادیاتی طاقت چلے جانے کے بعد بھی، ہندوستان کی تقسیم کے بعد بھی، اپنا دستور ہونے کے بعد بھی، خود پر اپنی ہی رنگت کے لوگ حکمران بنا لینے کے بعد بھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ آزاد ہیں، پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ آزادی کہتے کسے ہیں۔ آزادی کی کتابی تعریف یہ ہے: اپنی مرضی سے بولنے، سوچنے اور فعالیت کی آزادی، اور خود کو قید محسوس نہ کرنے کی حالت یا کیفیت۔ یہ اب آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کو بولنے اور سوچنے کی آزادی ہے یا نہیں، یا آپ خود کو قید میں محسوس کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جب برطانوی سامراج یہاں تھا تو ہمیں یقیناً اس قابض حکومت پر سوال کرنے پر قدغن کا سامنا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم آزادی سے سوچ سکتے ہیں، ہم بول بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں بولنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، ہمیں یہ تک کہنے کی اجازت نہیں تھی کہ انسان کا پیدائشی حق آزادی ہے۔ ایسے میں کوئی شخص لفظ آزادی استعمال کرتا تھا تو اس کا پہلا تصور یہی پیدا ہوتا تھا کہ وہ گورے سرکار کے دائرے سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے۔ آزادی کا مطلب برطانوی دائرہ حکومت سے علیحدگی تھا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، مگر آپ نے آزادی کا لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ اگست کی 14ویں تاریخ کو جھنڈا لہرانا ہے، سینے پر قومی پرچم کا بیج لگانا ہے، آزادی کا نعرہ بھی لگانا ہے، مگر جو جملہ سکھایا گیا اتنا، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ کوئی آزادی پر اصرار کرے تو اسے کہنا ہے کہ آزادی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، بے انتہا آزادی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی پوچھے کہ بے انتہا آزادی کسے کہتے ہیں اور کس نے بے انتہا آزادی مانگی ہے، اور انتہا کون ڈیفائن کرے گا؟ نہ آپ آزادی سے سوچ سکتے ہیں، نہ آزادی سے بول سکتے ہیں، نہ خود کو قید سمجھنے کے احساس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ گورے کے دور میں آپ کو غلامی پر ماتم کی اجازت تھی، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ گورا سرکار کہتا تھا کہ آپ خود کو غلام سمجھیں، اب ہمیں خود کو غلام سمجھنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ گورے سرکار کے دور میں اگر آپ برطانوی راج پر سوال اٹھاتے تھے تو آپ کو غدار کہہ کر گرفتار کر لیا جاتا تھا، باغی کہہ کر بغاوت کا مقدمہ دائر کر لیا جاتا تھا، آپ کو کٹ پتلی عدالتوں سے سزائیں سنوائی جاتی تھیں، اور اس پورے عمل میں آپ ہی کے لوگ برطانوی سامراج کی وردی پہن کر اپنے ہی دیش کے لوگوں کو، اپنی ہی دھرتی کے لوگوں کو غلام بنانے میں تاج برطانیہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ پھر ہم آزاد ہو گئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ کوئی جیے سندھ کا نعرہ لگائے تو خیال آتا ہے یہ آزادی پسند نہیں، علیحدگی پسند ہے۔
اویس نورانی کی جانب سے تو خیر وضاحت خود یہ بتاتی ہے کہ وہ خود بھی آزادی کے تصور سے شاید آگاہ نہیں تھے، ورنہ تو وہ کہتے کہ بلوچستان کی آزادی سے پاکستان سے علیحدگی کا مطلب کیوں نکالا گیا۔ بلوچستان ویسے بھی نہایت حساس معاملہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ حساس ترین ہوتا چلا گیا ہے۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کی وجہ سے، سیاسی معاملات کو عسکری طریقے سے حل کرنے کی کوششوں کی وجہ سے، ہمارے ہاں طاقت سے انسانوں کو دبا کر رکھنے اور ان کے سینے پر پیر رکھ کر انہیں زیر کرنے کو فتح سمجھ دیا جاتا ہے، حالانکہ انسانوں کو شکست دینے اور انسانوں کو فتح کرنے میں بہت فرق ہے۔ بندوق کے زور سے انسانوں کو شکست دی جا سکتی ہے، انسان فتح نہیں ہوتے۔ پھر اس سے بھی زیادہ عام بات یہ ہے کہ اپنے ہی دستور کی ڈور میں بندھے اپنے ہی ملک کے دوسرے صوبے کے باسیوں کے بارے میں باقی افراد کو خبر تک نہیں۔ بلوچ لاپتہ افراد ہوں کہ بلوچستان کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ، بلوچوں کا تعلیمی بحران ہو کہ بلوچوں کی مشردہ لاشیں۔ آپ نے کیا کبھی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی کوئی ایک بھی خبر کسی ٹی وی چینل پر دیکھی ہے؟ کوئی ایک مذاکرہ؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ بلوچستان سے باہر کسی علاقے میں جا کر دیکھیے، پوچھئے 10 میں سے کتنے افراد بلوچستان کو پاکستان کا حصہ رکھنے کے لیے جان دینے پر آمادہ ہوں گے، اور 10 میں سے کتنے افراد کو بلوچستان کے 10 علاقوں کے نام پتہ ہیں یا وہاں بولی جانے والی زبانوں سے واقف ہیں۔ بلوچستان سے متعلق اگر کسی انسانی حقوق کی پامالی سے آپ کو آگہی ہے بھی تو اس کا ماخذ ٹی وی نہیں، میڈیا نہیں، سوشل میڈیا ہے، صرف اور صرف سوشل میڈیا۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو شاید آپ کو صرف نقشے پر انگلی رکھ کر پتہ چلے کہ بلوچستان بھی کوئی صوبہ ہے۔ ابھی کچھ روز ہوئے حیات بلوچ نامی ایک بچے کو اس کے ماں باپ کے سامنے گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ ہم نے سوشل میڈیا پر شور مچایا تو اچانک قانون حرکت میں آ گیا، اس ایف سی اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مقدمہ کہاں پہنچا؟ کیا یہ اس فوجی اہلکار کی فقط ذاتی کارروائی تھی؟ کیا یہ کوئی پہلا واقعہ تھا؟ کسی نے اس کو حکم دیا تھا؟ کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت ایکس فاٹا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کئی بچے بھاولپور کی جامعہ میں اسکالرشپس اور خصوصی کوٹے کے خاتمے کے بعد نہ ملنے پر وہ مارچ کرتے ہوئے لاہور پہنچے ہیں اور وہاں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر سوشل میڈیا پر کچھ دوست ان طالب علموں کے خلاف تبصرے تک کر رہے ہیں۔ اگر بلوچستان کے خطے کا حال، ترقیاتی ڈھانچہ، تعلیمی نظام اور دیگر سہولیات کا پورا منظر ان افراد کو معلوم ہوتا تو کیا کوئی یہ جملے بازی کرتا؟ بلکہ اس لا علمی کا حال دیکھیے کہ بلوچستان کے گمشدہ افراد کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تمام افراد علیحدگی پسندی میں ملوث ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ اگر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ نے کسی بھی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے دستوری حقوق کے لیے آواز اٹھائی یا بلوچستان کی استحصال پر بات کی تو آپ خطرے میں ہیں۔ بلوچستان میں پچھلے کچھ عرصے میں سب سے زیادہ وہ افراد اٹھائے گئے ہیں جو پڑھے لکھے تھے، جو اپنے حقوق سمجھنے لگ گئے تھے۔ میں اس احتجاجی کیمپ میں اس بورڈ کو کتنی دیر تک دیکھتا رہا ہوں جس پر تحریر تھا، بندوق نہیں قلم مانگ رہے ہیں دے دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی انہیں فقط کسی نے یہ بتایا ہے کہ علم انسان کا بنیادی حق ہے۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ آزادی بھی انسان کا بنیادی حق ہے تو کیا ہوگا؟ آزادی کا مطلب علیحدگی نہیں، مگر ہم نے اسے علیحدگی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ ہم نے جیسے طے کر لیا ہے کہ آزادی تبھی ملے گی جب آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، جب آپ علیحدہ ہوں گے۔ شیخ مجیب الرحمن نے آزادی مانگی تھی، ہم نے انہیں علیحدگی پر مجبور کر دیا۔ اگر بنگال کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھنے کی بجائے انہیں آزادی دی جاتی تو سقوط مشرقی پاکستان نہ ہوتا۔ لوگوں کو ریاست سے باندھا نہیں جاتا، جوڑا جاتا ہے۔ باندھنے کے لیے طاقت اور جوڑنے کے لیے محبت درکار ہوتی ہے۔ اگر سانحات سے بچنا ہے تو ملک کے لوگوں کو آزاد کریں، تمام صوبوں کو آزاد کریں، تمام شہریوں اور تمام شہروں کو آزاد کریں۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب آزاد ہوں گے تو پاکستان آزاد ہوگا۔ پاکستان آزاد ہوگا تو علیحدگی پسندی نہیں بلکہ پاکستان زندہ باد ہوگا۔